کرپشن کے نظام سے نجات دلائے. سو پاکستان کے لوگوں نے بھی متعدد بار یہ امیدیں کی، فوجی جرنیلوں کو خطوط لکھے کہ بس فوج آ جائے اور اس سے نجات ملے، اس سے نجات ملے. سو پاکستان میں 25 سال تک فوجی حکومتیں قائم رہیں اور 25 سال کے عرصے 50ویں یعنی کہ ہم گولڈن جوبلی پاکستان کی منا رہے ہیں. 50 سالہ کرپشن جوبلی منانی چاہیے اصولی طور پہ. کس بات کی گولڈن جوبلی؟ کس بات کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں؟ کس بات کی گولڈن جوبلی؟ کون سا ایسا 50 برسوں میں آپ نے کام کیا ہے کہ سر آپ کا اونچا ہو اور آپ کسی سے نگاہ آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کر سکیں؟ کیا کیا ہے آپ نے ان 50 برسوں میں؟ 25 سال فوجی حکومتیں اور 25 سال مختلف وڈیرے جاگیردار ڈیموکریسی کے نام پر، جمہوریت کے نام پر حکومت کرتے رہے. ایم کیو ایم سے جتنی نفرت آپ کے دلوں میں، پاکستان کے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختونوں کے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھائی گئی کہ وہ سوائے ایم کیو ایم کے خلاف سوچنے کے اصل مرض کی طرف نہ جائیں، نہ دیکھ سکیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 50 برسوں میں وہ کون سا کام کیا ہے، کون سا تیر مارا ہے ہم نے کہ ہم دوسرے ممالک کے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکیں؟ کوئی کارنامہ 50 برسوں میں انجام دیا ہم نے؟ ایم کیو ایم بری جماعت، الطاف حسین ٹیررسٹ، الطاف حسین دہشت گرد، ایم کیو ایم ٹیررسٹ آرگنائزیشن، نہ جانے کون کون سے الزامات. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فوج ایک مقدس محترم کسی بھی ملک کا ادارہ ہوتی ہے، سو ہمارا بھی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک جرنل، جس کو جرنیل بولتے ہیں، غلطی کرے یا چند جرنیل غلطی کریں تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ فلاں جرنیل غلطی کر رہے ہیں. اگر جرنیل ماشاء اللہ لگا دیں تو اخبار میں خبر نہیں آتی کہ جرنیلوں نے ماشاء اللہ لگا دیا، بلکہ آتی ہے فوج نے. انٹائر انسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے، فوج کا نام لیا جاتا ہے. اب فوج کی میجورٹی جو ہے 98% آرمی جو ہے وہ سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک، یا بالکل 98% سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک. دیٹس آل. 98%. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر، دیکھیے سپاہی، لاس نائک، نائک، حولدار میجر ہوتا ہے، پھر میجر حولدار، پھر نائب صوبیدار، پھر صوبیدار، پھر صوبیدار میجر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر کوئی پالیسی ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں اس میں اس کا کوئی رول ہے؟ ہیلو، دیکھیے اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے، لیکن میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ میں انتہائی سنجیدہ بات کرنے جا رہا ہوں اور بات کھل کے کروں گا، چاہے آپ کو پسند آئے یا بری لگے. جو بات آج آپ کو ہو سکتا ہے بری لگے، کل شاید آپ کو اس کے حقیقتیں معلوم ہو جائیں اور آپ کو وہ بات درست معلوم ہونے لگے. میں عام لیڈروں کی طرح، جو پاکستان کے روایتی لیڈر بڑے بڑے نام بھی ہیں، ان کی طرح تقریر کرنے نہیں آیا ہم پاکستان کو سنوار دیں گے، ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، یوں فلاں ڈرامے بازی نہ مجھے آتی ہے. ایم کیو ایم کی پولیٹیکل فلسفی
is entirely different than the philosophies of other political parties. It's quite different, completely different. It is the only political party in Pakistan which has not a single feudal in its rank and file. Not a single. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتا دیجیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا پاکستان میں نام بتا دیجیے جس کی رینک اینڈ فائل میں فیوڈلس نہ ہو. ایک کا نام. I want to hear. Please be brave, please. Give me the name of any political party which does not have feudals in its rank and file. Give me the name. No, میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم کے بڑے جو بڑی بڑی پارٹی ہے نا, بڑی ایم کیو ایم تو لسانی بقول الزام لگانے والے, لنگوسٹک پارٹی, ایتھنک پارٹی وغیرہ وغیرہ. میں تو جو نیشنل پارٹیز اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں. اچھا, گیو می دا نیم آف اینی پولیٹیکل پارٹی which you call as true national representative political party of Pakistan. Give me the name. Can you name it? اس سے پہلے والا میرا سوال کیا تھا, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتائیے پاکستان میں جس کے رینک اینڈ فائل میں, جن کے رینکس جو ہوتے ہیں مختلف اور ان کی جو فائل ہے پوری اس میں فیوڈلز نہ ہو. کوئی ایک نام بتائیے. بھوک زیادہ لگ رہی ہے کیا جی؟ آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں, اپنے معزز جو میرے مہمان بیٹھے ہیں. اچھا, آگے والے زبان رکھتے ہیں, پیچھے والوں سے پوچھتا ہوں